رمضان المبارک میں کچھ مسائل لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں اور اکثر انہیں مسائل کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں لوگ. تو اس حوالے سے میں چند چیزیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مفسدات صوم میں یعنی روزے کو توڑنے والی جو سب سے بنیادی چیزیں ہیں وہ ہے کھانا پینا. اگر کسی نے جان بوجھ کر کھا لیا پی لیا یا مقاربت کر لیا عمل تزویج کر لیا تو اس سے اس کا روزہ ختم ہو جائے گا جبکہ اسے یاد ہو. ایسا نہیں ہے کہ بھولنے سے. اگر بھول کر کچھ کھایا پیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس کے بعد حقہ، یہ چونکہ عام مسئلہ ہے، حقہ وغیرہ پیتے ہیں لوگ، سگریٹ بھی پیتے ہیں، سگار وغیرہ اور یہ سب چیزیں. تو ان کے بارے میں بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف دھواں ہے. یہ دھواں نہیں ہوتا، صرف اس کا باقاعدہ ذائقہ ہوتا ہے. اور یہ تمباکو ہے، تمباکو کی آمیزش گلے میں باقاعدہ جاتی ہے. تو اگر کوئی شخص حقہ پیے گا، سگریٹ پیے گا یا سگار وغیرہ لے گا تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے بعد ہے پان. ایک پان سادہ ہوتا ہے جس میں الائچی، اسپاری وغیرہ اس طرح کی چیزیں یا کچھ گلقند یا اس طرح کچھ، یہ بھی منع ہے. اور جو تمباکو والا ہے وہ بھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جرم اور اس کا ذائقہ باقاعدہ اس کے ذرات گلے میں جاتے ہیں. اچھا کوئی کہتے ہیں جی ہم تو پان منہ میں ڈالتے ہیں لیکن تھوک دیتے ہیں، اس کو تھوک دیتے ہیں، بھلے 100 دفعہ تھوکیں لیکن اس کا ذائقہ آپ کے حلق میں جائے گا. تو یقیناً جب ذائقہ حلق میں گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. پھر دانتوں کے درمیان کوئی ایسی چیز جو چنے کے برابر ہو، چنے کا جو دانہ ہوتا ہے اگر اس کے برابر ہو تو اگر اس نے وہ نگل لی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. پھر خون نکل آتا ہے. اچھا یہ بعض لوگوں کو مسوڑوں میں پرابلم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے برش کر لیا یا مسواک کر لیا. مسواک روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں. برش، ٹوتھ پیسٹ اس لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا ذائقہ حلق میں جا سکتا ہے. مسواک کرنے میں چندہ حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں. تو اگر خون نکل آیا تو خون اگر زیادہ ہے اور خون کا ذائقہ گلے تک پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. پھر قے کا مسئلہ ہے، الٹی کا. یہ الٹی آتی تو نہیں ہے عموماً لیکن اس کا مسئلہ بہت آتا ہے. اکثر لوگ اس کا مسئلہ پوچھتے ہیں. یہ مسئلہ پوچھنے کی ویسے بھی چلے کیوریاسٹی تو ہونی چاہیے. جو تجسس ہے کسی بھی مسئلے کو سیکھنے کا اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ جو چسکا لینا ہے اور صرف مولویوں کو آزمانے کے لیے یا اپنے امام صاحب کی آزمائش کے لیے، یہ مناسب نہیں ہے. تو الٹی کے لیے، قے کے لیے ایک ہی بات ذہن میں رکھیے. اس کا اصول ہے کہ اگر قے از خود آ گئی، منہ بھر قے جسے کہتے ہیں، منہ بھر کا معنی یہ ہے کہ ایسی قے جو آپ روکنے سے بھی نہ روک سکیں. تو ایسی قے اگر آ گئی اور آپ نے خود نہیں قے کی یعنی انگلی ڈال کر یا کوشش سے نہیں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ ٹوٹنے کی یہی صورت ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کی قے خود کرتے ہیں، انگلی منہ میں ڈال کر یا کسی وجہ سے، تو قے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح فسد لگوانا، پچنے، جس طرح صحیح حدیث سے ثابت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں فسد یعنی پچھنے لگواتے تھے جس میں مبارک سے خون مبارک نکلتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کسی کو خون دینا، یہ اس صورت میں ایک چیز پیش نظر رہے کہ اگر آپ نے اتنا خون دے دیا کہ آپ کو ویکنس ہو جائے اور آپ کا روزہ خراب ہو تو یہ مکروہ ہے. لیکن اس سے کم جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے خون دیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. روزے کی حالت میں ٹیسٹ کے لیے خون دینا، بلڈ سیمپل دینا یہ جائز ہے. پھر اسی طرح روزے کی حالت میں انجیکشن کا مسئلہ بھی بہت مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، جس میں ہمارے تھڑوں پر بیٹھنے والے، پنچایتوں میں بیٹھنے والے مفتیان کرام اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں. تو اس میں بھی حرف آخر یہی ہے. میں پہلے بھی یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کو دن میں گلوکوز کی کمی محسوس ہوئی تو سوچا کہ چلو ایک آدھ ڈرپ لگوا لیتے ہیں. یہ مقصد نہیں ہے مسئلہ بیان کرنے کا. مسئلہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ آپ کی حالت ایسی ہے کہ آپ کو بخار ہے، بیمار ہیں یا کوئی مسئلہ ہے، تو آپ کو ضرورت پڑی روزے کی حالت میں تو آپ انجیکشن لگوائیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔